رسولها میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس ڈاکٹر مولانا عبید اللہ صاحب اطال اللہ بقاہ سے کہ وہ آئیں اور آ کر اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کے درس سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں، جیسا کہ فرزدق نے کہا اولئک آبائی فجئنا بمثلہم اولئک آبائی فجئنا بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبارت کا کہنے سے پہلے اپنے تمام مہمانوں سے، بچیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بابرکت محفل ہے، اس میں باہم گفتگو نہ کریں، اپنے موبائل جو ہیں وہ سائلنٹ پر کر لیں اور خوب دل کا پیالہ خالی کر کے عمل کی نیت سے بیٹھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، نتیجہ میں انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ تو اب اس سال جو دورہ حدیث سے فارغ ہو رہی ہیں بچیاں، وہ 10 ہیں، وہ انشاءاللہ باری باری حدیث کی سند بھی پڑھیں گی اور آخری حدیث کی عبارت بھی پڑھیں گی۔ تو بنین کے شعبہ میں بھی دورہ حدیث کے طالب علم ہیں، ان کی انشاءاللہ دستار بندی جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27 کو ہوگی، جب دوسرے ختم قرآن مجید کے ہوں گے۔ تو آج صرف شعبہ بنات یعنی گرلز کی طرف سے تھا۔ یہ پچھلے سال کرونا کی وجہ سے اینول پروگرام نہیں ہو سکا تھا، پھر پینڈنگ ہوتا رہا، تو آج حفظ والی بچیاں جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ردا پہنائی گئیں، انعامات دیے گئے، پوزیشنز کے اعتبار سے جو عالمہ کے جونیئر درجات ہوتے ہیں اولا سے آگے تک، ان کو بھی انعامات دیے گئے۔ تو اس لیے دیر بھی ہوئی۔ میں شاید معذرت کا لفظ تو نہیں کہنا چاہتا دانستہ، چلو کسی بہانے آئے ہیں، آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا اس مجلس میں تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ تو اب بچے اور بچیاں عالم اور عالمہ کلاس کے سینئر کلاسز کے موجود ہیں، کچھ بچیوں کے والدین میں سے، اعزاء اقارب میں سے بھی موجود ہیں، تو ان کی موجودگی بھی بچوں کے لیے، ادارے کے لیے، اساتذہ کے لیے ہمت اور حوصلہ بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ جب تک ہم ہمت اور حوصلہ نہیں بڑھائیں گے یہ کام بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک پڑھنے سے پہلے ایک حدیث کی سند کہا جاتا ہے، جو سلسلہ ہوتا ہے اساتذہ کا، کہ میں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا۔ تو امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری کے درمیان، بخاری کے دونوں جلدوں میں 22 احادیث ایسی ہیں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں۔ تو ثلاثیات کے اعتبار سے میری سند الحمدللہ 16 واسطوں کے ساتھ جو ہے وہ پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ
ایک امنگ ہوتی ہے ہر طالب علم کی کہ وہ آخری دن اس کو پڑھے۔ دیکھیں 6 سالہ سفر 8 سالہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔ دورہ حدیث کرنا خواہش ہوتی ہے، پھر دورہ حدیث میں جو 6 سیاستہ ہیں، پھر موتین ہیں، تحاوی ہے، یہ 9 کتابیں بنتی ہیں، اور آپ نے سے بہت ساروں نے دیکھا ہوا ہے یہ بخاری شریف کا والیوم نمبر 2 ہے، اسی قسم کا والیوم نمبر 1 بھی ہے۔ تو یہ دونوں والیوم، دونوں جلدیں ملا کے ایک پیپر بنتا ہے اس میں سے۔ اب اس کے اندر جو عبارت ہے اور اس کی جو ضخامت ہے، مطلب ہم تو دیر نہیں لگاتے فتویٰ جڑنے میں، کیونکہ فتویٰ دینے میں مولوی مشہور ہیں، لیکن ہم ان سے بہت آگے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ فارغ ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، یہ جناب ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں۔ جہاں آپ کسی بھی پروفائل میں کوئی پرفارما ہے، اب جب آپ اس کو فل کریں، جہاں تعلیمی قابلیت یا پڑھا ہوا ان پڑھا ہوا ہونا، کیا خیال ہے اس میں شہادت العالمیہ بھی کہیں ہے؟ تو بہرحال میں اپنے ان بچوں سے بچیوں سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، آج پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہیں آپ لوگ، عام معمولی نہیں ہیں۔ ایک یہ امت چنی ہوئی ہے ساری امتوں سے، پھر اس امت کا بھی آپ چناؤ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں کریں گے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں کریں گے، نہ ہماری دنیا ضائع ہوگی نہ ہماری آخرت ضائع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے خزانوں پر نظر رکھتے ہوئے اللہ کے دین کو اخلاص کے ساتھ حاصل کریں، اس کے اندر ہمت کر کے ایک مقام پیدا کریں، تاکہ ہمیں کسی کے آگے آنکھیں جھکا کر بات کرنے کی بجائے آنکھیں اٹھا کر بات کرنا ہے، سارے علوم ہمارے اندر موجود ہوں، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ میں پچھلے سال جب دورہ حدیث والوں کی دستار بندی تھی، بعد میں ایک طالب علم نے مجھے خط دیا، میں وہ جلدی سے سناتا ہوں آپ کو، یہ ترغیب کے لیے، موٹیویشن کے لیے۔ مجھے عالم کلاس کا اپنا پہلا سبق اور استاد جی سے ہونے والی گفتگو ابھی تک یاد ہے۔ عالم کلاس دیر سے شروع کرنے کی وجہ سے میں اپنے دیگر ساتھیوں کی نسبت کافی کمزور طالب علم تھا۔ میرے ساتھیوں کی کارکردگی میری نسبت بہت بہتر تھی، لیکن میرے استاد جی کہا کرتے تھے محنت کرو، آپ کے اندر استعداد ہے، چونکہ آپ نے دیر سے شروع کیا ہے اس لیے آپ میں کمزوری ہے، لہٰذا اگر آپ ان سے زیادہ محنت کریں گے تو ان کے مقابل ہو جائیں گے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے محنت کا پھل وصول ہوتے دیکھا۔ استاد جی کا مشہور جملہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ پاک محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، محنت کا پھل دیر سے صحیح مگر ملتا ضرور ہے۔ ہمارا شروع کا سال تھا، 8 سال کا طویل سفر ہمارے سامنے تھا۔ انسان فطرتاً جلد باز واقع ہوا ہے، کچھ وقت کا انتظار ہی اسے بے چین کر دیتا ہے، یہاں تو پھر بھی 8 سال کا انتظار کرنا تھا، تو ہمارے حوصلوں میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ استاد جی ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا کرتے تھے، آپ لوگ ہماری فصل ہو، ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ ان 8 سالوں میں 16 سال کی تعلیم کے برابر فائدہ حاصل کرو گے۔ ہم جواباً کہتے کہ استاد جی 8 سال کا کیا پتہ، نہ جانے کون کل کہاں ہوتا ہے۔ استاد جی کہتے افراد آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ادارے قائم رہتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بچیوں کی الوداعی نظمیں سنی ہیں،
ٹھیک ہے، کل ان کی جگہ ختم بخاری پر اور بیٹھی ہوں گی. تو طالب علم جو ہیں یا طالبات جو ہیں وہ بدلتی ہیں، ادارہ نہیں بدلتا، پڑھانے والے بھی بدلتے رہتے ہیں. اب نہیں پتا کہ اگلے سال یا اگلے ختم بخاری میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، کون یہاں بیٹھا ہوگا. تو افراد آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ادارے قائم رہتے ہیں. کل کو ہم چلے جائیں گے، ہماری جگہ کوئی اور ہوں گے، لیکن تعلیم کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ خالصتاً رضا الہی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. انشاءاللہ ضرور پایا تکمیل کو پہنچے گا. آپ بس جڑے رہیں اور مستقل مزاجی سے کام لیں. آج ان الفاظ کو دہراتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کل کی بات تھی جب علم النحو، اس کے بعد ہدایت النحو، پھر قافیہ اور پھر جامی پڑھاتے ہوئے استاد جی کے الفاظ کانوں میں رس گھول رہے تھے. استاد جی سچ کہتے تھے. ان سالوں میں دیگر اساتذہ بھی تشریف لائے اور یوں تعلیم کا یہ سلسلہ جاری رہا. آج ہمارے اس سفر کی آخری منزل آ چکی ہے. نہیں، یہ جو ختم بخاری ہے یہ منزل آخری منزل ہے تعلیمی اعتبار سے ظاہراً. نہ جانے کتنی ہی بار چھوڑ دینے کا خیال ذہن میں آیا، مگر والدین اور اساتذہ کی محبتوں اور دعاؤں نے ہمیں جوڑے رکھا. ساتھ ہی اللہ پاک کا فضل و کرم بھی شامل حال رہا. عالم کلاس کے آخری سال دورہ حدیث کے لیے میں نے اپنی یونیورسٹی سے 1 سال کی رخصت لی تاکہ میں یکسوئی سے اس کی تکمیل کر سکوں. الحمدللہ. تو بھی یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم جڑے رہیں گے، شیطانی وساوس کو دور بھگاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ایک دن ہم اپنی منزل کے بالکل قریب نہیں بلکہ منزل کو پا لیں گے اور ہماری منزل کی تکمیل ہو جائے گی. یہ تکمیل ہے تعلیمی اعتبار سے. اب اس کے بعد نئی جہت ہے، نئی ذمہ داریاں ہیں، عمل کی ذمہ داریاں ہیں. ابھی بچی حفظ قرآن کی فضیلت میں ایک نظم پڑھ رہی تھی کہ 10 لوگوں کی سفارش کا بھی ملے گا موقع، اجازت ملے گی، لیکن شرط ہے کہ قول و عمل. شرط کیا ہے؟ قول و عمل. تو اس کے بعد اب ہم سے ڈیمانڈ ہے عمل کی. ہمارے گھر والے بھی دیکھیں گے، ہمارے رشتہ دار برادری بھی دیکھے گی، سارے ملنے جلنے والے دوست احباب سہیلیاں سارے دیکھیں گے کہ اب دورہ حدیث تو ہو گیا، دستار فضیلت ہو گئی، ردا پوشی ہو گئی، عمل کے اندر صدق حقیقت کتنا کایا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت انشاءاللہ وہ بھی سہولت کے ساتھ گزار دیں گے. جی بچی پڑھے جی عبارت پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقول العبدة الضعيفة عمرة بنت محمد عبيد الله حدثني وأجازني الشيخ الدكتور محمد عبيد الله بن محمد طفيل قال حدثني الشيخ المفتي ولي حسن تونكي قال حدثني الشيخ حسين أحمد مدني قال حدثني الشيخ محمود الحسن قال حدثني الشيخ رشيد أحمد جنجوحي والشيخ محمد قاسم نانوتوي والشيخ أحمد علي سهارنپوری قالوا حدثنا الشيخ شاه عبد الغني المجددي قال حدثني الشيخ شاه محمد إسحاق وبه أقول حدثني الشيخ الدكتور محمد عبيد الله بن محمد طفيل قال حدثني الشيخ محمد إدريس ميرتي قال حدثني إمام المحدثين في الهند حافظ الحديث محدث الكبير أنور شاه كاشميري عن شيخ محمد إسحاق النعمان آلوسي المحمود آلوسي صاحب روح المعاني. وقال الشيخ أنور شاه حدثني الشيخ حسين بن محمد الطرابلسي. وقال حدثني الشيخ عمر بن حمدان المحرصي المغربي المالكي ثم المدني. تقول عبدة الضعيفة عمرة بنت محمد عباد الله حدثني وأجازني قراءة صحيح البخاري الشيخ الدكتور محمد عبيد الله بن محمد طفيل قال حدثني شيخ التفسير والحديث أبو محمد عبد الغني الجاجربي قال حدثني شيخ الأجل المحدث الكبير محمد خير بن محمد يار قال أخبرني في المدينة المنورة تجاه القبة الخضراء الشيخ محمد عبد الحي الكناني أخبرني العلامة الفهامة أحمد بن صالح السويدي البغدادي
قال حدثني الحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي الحسيني عن محمد بن السفردلاني قال حدثني الشيخ أحمد بن العدل اليمني قال حدثني الشيخ أحمد بن الفتوح الطاووس قال حدثني أبو يوسف الهروي قال حدثني محمد بن شادين الفرغاني قال حدثني يحيى بن شاهان التحتلاني قال حدثني محمد بن يوسف الفربري قال حدثني محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاک اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. امام بخاری رحمہ اللہ آخر میں باب لا رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا اور اعمال کے وزن کی بنیاد پر ہی پاس فیل کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اب جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وزن چھوٹے آلے. اب سنار کے پاس وہ ترازو تو نہیں ہوتا جو چکی اور آٹا پیسنے والے کے پاس جس طرح کا ہوتا ہے. سبزی والے کے پاس ترازو اور طرح کا، چکی والے کے پاس پھر بڑے بڑے کانٹے الیکٹرانک آ گئے جہاں سینکڑوں ہزاروں من وزن ہوتا ہے. تو یہ ہے موازین، بڑے بڑے آلے وزن کرنے کے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں وزن کرنے کے یہ آلات رکھوں گا. کیوں؟ القسط للقسط لیوم القیامہ فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں. تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ آخری باب جو ہے وہ میزان یا وزن اعمال کا لے کر آئے، اور ابتدا جو ہے وہ بعد الوحی وحی کی ابتدا سے کی تھی. کیا ابتدا اور انتہا؟ ابتدا میں اگر وحی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا تو اختتام بھی وزن اعمال کے وقت اچھا ہوگا. اور وحی سے مراد پھر وحی مطلوب بھی ہے اور غیر مطلوب بھی ہے. یہ جو احادیث پڑھی جاتی ہیں جن میں سے بخاری شریف ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہے زیادہ حصہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں دیا کہنے کی صورت میں، کرنے کی صورت میں، کر کر دکھانے کی صورت میں، ٹھیک ہے، وہ لے لو، مضبوطی سے لے لو، مضبوطی سے تھام لو، عمل میں لے آؤ. اور جس چیز سے روکا ہے وہی مطلوب میں، غیر مطلوب میں. قولن روکا ہے بات کے ذریعہ سے، فعلاً عمل کے ذریعہ سے روک دیا ہے، تقریراً ٹھیک ہے روک دیا ہے کہ کسی کی روک ٹوک عمل کے اعتبار سے کر دی ہے، اس کو چھوڑ دو. تو جب ابتدا ہی سے وحی کو کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے گا تو آخرت قیامت کے دن جب نامہ اعمال تلے گا وزن کے پلڑوں میں تو اس وقت جو ہے وہ کامیابی کا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ،
بنی آدم کے اعمال، وقولہم اے قول بنی آدم، اور بنی آدم کے اقوال۔ اب یہ قول کے اندر قول ہیں اور اعمال کے اندر افعال ہیں۔ اولاد آدم کے اقوال اور افعال یوزنو تولے جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ تو اسی باب کی آخر میں جو حدیث ہے ذکر کی، وہ قول ہے، لفظ ہیں، جملے ہیں جو تلیں گے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ کسی بھی جگہ قرآن کا لفظ آ جائے تو اس طرح کے لفظ، ملتے جلتے لفظ جہاں جہاں قرآن مجید میں موجود ہیں ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اور ان کی لغت، ڈکشنری کے اعتبار سے، حروف اصلی کے اعتبار سے، ابواب کے اعتبار سے ان کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ تو جب بات آئی تھی نازع الموازین القسط، تو لفظ قسط جو تھا، اب اس کے لیے جو بڑے بڑے مفسر اور صاحب لغت ائمہ تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مجاہد کا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا القسطاس، یہ قسط جو ہے القسطاس سے ہے، جس کا مطلب رومی زبان کے اندر عدل ہے، مصدر ہیں عدل، انصاف کرنا، یہ قسطاس کا معنی ہے۔ وَيُقَالُ اسی طرح کہا جاتا ہے، ٹھیک، القسط مصدر ہے لیکن مقسط کی، اور اس کا معنی عدل نہیں، عادل ہوگا۔ تو قسطسا یقسطسو، فعللہ کا باب ہو گیا اور ثلاثی مزید کا باب ہو گیا۔ اگر یہاں سے یہ آتا ہے تو اس کا معنی انصاف کرنے والے، عادل۔ اگر یہ مجرد ہے تو پھر فعل یفعلو ہے یا فعل یفعلو، تو اس کا مطلب ہوگا جائر، ظالم، ٹھیک ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ كَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہاں قاسطون سے مراد جائرون، ظالمون۔ تو گویا کہ یہ ایسا لفظ ہے جو تضاد کے اعتبار سے ایک ہی لفظ ہے، اس کا معنی انصاف بھی ہے، اس کا معنی ظلم بھی ہے، تو جائر ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے جو ابھی آپ کے سامنے بچیوں نے آخر میں فربری رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث سے آگے یہی سند پڑھی۔ دیکھیں وہ بھی محمد فربری ہیں، اور پھر صاحب بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری ہیں۔ سند میں دیکھیں کہ امام بخاری کے دادا استاد محمد ابن فضیل ہیں، 3 محمد تو آ گئے۔ ہم پتہ نہیں کس بنیاد پر کہتے ہیں محمد نام رکھنا درست نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ بھی دیکھنی سوچنی چاہیے۔ تو امام بخاری کے شاگرد فربری، انہوں نے ہی یہ کتاب مرتب کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد محمد ابن اسماعیل البخاری نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد احمد ابن اشکاب نے بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد محمد ابن فضیل نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد عمارہ بن قعقاع نے بیان کی، اور وہ کہتے ہیں میں نے ابو زرع سے بیان کی، وہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں ان سے سنا کہ وہ فرماتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کالیمہ لفظ کے معنی میں بھی آتا ہے، کالیمہ کلام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جو لفظ آ رہے ہیں جب ہم ان کو دیکھیں گے تو وہ لفظ نہیں ہے بلکہ جملہ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ طیب، وہ ایک لفظ تو نہیں ہے نا، کلام ہے، جملہ ہے۔ تو یہاں بھی معنی یہی کریں گے، کلمتانی، دو جملے ہیں، حبیبتان الی الرحمن۔ حبیب فعیل بمعنی مفعول، صفت مشبہ فعیل ہمیشہ مفعول کے معنی میں آتی ہے، فاعل کے معنی میں نہیں آتی۔ اور دوسرا یہ بھی پتہ ہوگا کہ صفت مشبہ میں مبالغہ ہوتا ہے، محبوب نہیں، بہت زیادہ محبوب۔ دو جملے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کیا ہی کہنا اللہ کی محبت کا۔ آج کئی لوگ جو ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو کوئی لفظ، کسی کا کلام بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو دو جملے بڑے محبوب ہیں۔ اللہ کی ذات اتنی اونچی ذات ہے، اس ذات کو جو جملے محبوب ہوں گے وہ تو پتہ نہیں ہماری زبانیں ادا بھی کر سکیں گی، ادا کر سکیں گی تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، بڑے ہلکے ہیں زبان پر، ایسے چٹکی میں ادا ہو جائیں گے۔ بولنا بھی آسان، پڑھنا بھی آسان، اور وقت بھی تھوڑا۔ تو خفیف اور ثقیل یہ متضاد، پڑھنے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے بہت ہی ہلکے اور آسان، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیمت بھی ان کی بہت تھوڑی ہوگی۔ ثقیلتان فی المیزان، ثقل، بڑے بوجھ والے، بڑے وزنی ہوں گے میزان میں، ترازو میں۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ خفیف اور ثقیل، یہ چیز ہلکی ہے، یہ چیز بوجھل ہے۔ جو بھی میٹیریل ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو چیز نظر ہی نہیں آتی اس کو ہم خفیف ثقیل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اب جو ہے وہ آئی ٹی کی ترقی نے یہ کام آسان کر دیے ہیں۔ اب ساؤنڈ ویوز کو بھی میئر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسی ویوز ہیں کہ ان سے جو نکلتی ہیں اگر ان کو میئر کیا جائے، بعض اوقات یہ آئی ٹی میں جب لیکچر وغیرہ ہوتے ہیں آن لائن تو کہتے ہیں جی یہ وہ بڑی ہیوی ہے، یہ اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ بھیج نہیں سکتے۔ تو یہ ہیوی والا کنسیپٹ ثقیل ہے، ٹھیک ہے، یہ لائٹ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا جی وہ اب سامنے آ رہی ہیں۔ دوسرا، اللہ کے لیے غیر وجود رکھنے والی چیز، غیر وجودی چیز کو وجود دینا کوئی مشکل ہے؟ اب یہی وجہ ہے کہ قیامت میں جو میزان ہوگا، ترازو رکھا جائے گا اور تلے گا، اس کے اندر جو ہے وہ عمل اور قول۔ اس کے اندر بھی 3 اقوال ہیں محدثین کے، اور تینوں کی احادیث موجود ہیں۔ صاحب وزن، صاحب عمل کا وزن ہوگا، صاحب عمل کا وزن ہوگا۔ جس طرح ہم اچھی خوراک کھا کر اپنا وزن بڑھاتے ہیں، ویٹ مشین پر چڑھ کر کھڑے ہوں تو وہ بتا دے گی نا، اسی طرح ذکر سے اچھی خوراک دل کو باطنی طور پر دیں گے تو اس دل کا بھی وزن بڑھے گا، حقیقت اور تقوی کے اعتبار سے اور باطنیت کے اعتبار سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ام عبد کنیت، ٹھیک ہے، اور کہتے تھے یہ بندہ لوٹے بستر مسواک والا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنا، آپ کا بوریا بھی، مسواک بھی، لوٹا بھی اٹھا کے رکھنا، لیکن جسمانی طور پر تھوڑے سے کمزور تھے، پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں،
تو چونکہ چادر اوپر رکھنا سنت ہے کہ نیچے سے پنڈلی نظر آئے، تو ایک دن فرمانے لگے عبداللہ تیری پنڈلیاں ہیں تو بڑی کمزور کمزور، لیکن میزان کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، میزان کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ صاحب عمل تلے گا۔ اور تیسری چیز کہ اعمال نامے تلیں گے۔ جس طرح دیکھیں نا اکاؤنٹس والے سکرول نکالتے ہیں، او لمبے لمبے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سکرول جناب 50 فٹ کا ہے، ایک 100 فٹ کا ہے، اب ان کو فولڈ کر کے میئر کرو تو ظاہر ہے 100 فٹ والا بڑھ جائے گا۔ تو تا حد نظر جو اعمال نامہ سکرول ہوگا سارے کا سارا برائیوں سے جرموں سے بھرا ہوا ہوگا، اور ایک چھوٹا سا کاغذ کا جو پرزہ ہوگا وہ ایک طرف پلڑے میں اور دوسرا دوسرے میں، تو وہ چھوٹے سے جو قطع ہے، ٹکڑا ہے کاغذ کا، پیس ہے، وہ جھک جائے گا، ہیوی ہو جائے گا، ثقیل ہو جائے گا، دوسرے والا خفیف ہو جائے گا، اوپر اٹھ جائے گا۔ تو یہاں بھی ہے کہ اعمال نامے تلیں گے، لیکن کیا خیال ہے کہ ہلکے چیز کو اگر وزن کرنے والا ترازو کے پلڑے کو پکڑ کر نیچے کر دے تو وہ جھک جائے گا کہ نہیں؟ مولانا حمزہ صاحب اگر کسی کو پکڑ کے نیچے کر دیں ترازو کے پلڑے کو تو نیچے ہو جائے گا نا۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اس ترازو کے پلڑے میں جو کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، جس طرح یہ آ رہے ہیں، اس کا وزن اتنا بڑھا دیا کہ دوسرے سارے کے سارے جو تھے پڑے ہوئے جرائم، ٹھیک ہے، وجود کی صورت میں وہ جناب ہلکے ہو گئے۔ تو اعمال نامے جو ہیں وہ تلیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھ لو سارے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کو لفظ سبحان بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے آگے کہے اور تیرے ورگا کوئی نہیں دیکھا، تیرے ورگا کسی ماں نے جمیا نہیں، تیرا بولنا، تیرا علم، میں دل سے خوش ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کو جب کہتے ہیں نا اللہ آپ سبحان ہے ہر اعتبار سے، تیرے برابر کا کوئی نہیں، تیرا ند کوئی نہیں، تیری مثال کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی نہیں، کوئی الہ نہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تسبیح تحمید سے پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اصطلاحی لفظوں میں جائیں تو اس بات اور نفی پہلے، اس بات بعد میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سلب کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، پھر ایجاب ہے، ہاں ہے ایک، ہاں ہے ایک، لا الہ الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا نافع الا اللہ، لا ضار الا اللہ، ٹھیک ہے، لا مصور الا اللہ، لا خالق الا اللہ۔ تو یہ چیز ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی مصور نہیں، کوئی روزی رساں نہیں، کوئی نفع کا مالک نہیں، کوئی نقصان کا مالک نہیں، اور کوئی تو ہوگا الا اللہ، صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی سبحان پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث کو جو ہے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ دعاؤں کے باب کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، کتاب الدعوات کے اندر بھی لے کر آئے ہیں۔ وہاں لفظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے، یہی والے لفظ جو ہیں، ٹھیک ہے، جو من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، کہ جو دن میں 100 دفعہ اس کو پڑھ لے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ سمندر کے پانی کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے زمین اور آسمان کے درمیان آدھا خلا ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اگر آگے سبحان اللہ العظیم کہہ دیا تو سارے کا سارا خلا جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حمد موجود ہے. اللہ اپنی حمدوں کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر اس چیز سے جو اس کے شایان ہے شان نہیں، اس سے پاک ہے. اور اللہ جو عظیم ذات ہے، ٹھیک ہے، عظمت اسی کو سجدی ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کو نہیں سجدی. اللہ اس میں شریک ہونے سے بھی پاک ہے. تو یہ یاد کریں، دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک تو اس کے فضائل سامنے ہوں. اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے آخرت تو یاد دلا دی، آخرت یاد دلا دی، لیکن کیا یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ شروع میں نہیں لا سکتے تھے ذکر کا شوق پیدا ہو جائے؟ یرفعہ کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اگر کتاب الایمان، ایمان ناقص ہے، ایمان کمزور ہے، کتاب الصلاۃ نماز نہیں ہے، کتاب الصوم روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، بیوع تجارت خرید و فروخت اسلام کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جو دیا اس کو عمل میں لیا نہیں، جس سے روکا اس سے رکے نہیں، تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 کی بجائے 1000 دفعہ پڑھ لیں، کک پیدا نہیں ہوگا. تو یہ بتا دیا کہ اذکار کا نفع اور اذکار کی فضیلت اس وقت ہوگی جب آپ کتاب الایمان میں ایمان کو بنائیں گے، کتاب العلم اپنا علم قرآن اور حدیث والا لیں گے، اور پھر نماز روزہ ارکان اسلام وہ کریں گے، اور بیعوات اور عقود نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، تو پھر یہ اذکار جو ہیں وہ کیا دیں گے؟ فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم لا نحصی علیک ثناء کما اثنیت علی نفسک. سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، تمام حاضرین کو معاف فرما. اے اللہ ہم نادم ہیں، اے اللہ جرموں کا
اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر مخفی سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت میں جب آپ کا سامنا ہو تو اس حال میں ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اس حال میں ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ اے اللہ آپ کی رضا اور جنت مانگتے ہیں، آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت یہ جو مبارک مجلس ہے، یہ ختم بخاری کی مجلس ہے، اے اللہ جن بچیوں نے دورہ حدیث کا اختتام کیا، اے اللہ ان کے پڑھنے کو، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ عمل کے اندر، علم کے اندر، دنیا اور آخرت کی ذلت کے اندر، دنیا اور آخرت کی ذلت ہے، عزت ہے، اپنے فیصلے ایسے فرما کہ جو ان کے لیے بھی اور ان کے پیچھے آنے والوں کے لیے بھی ایک اچھا سبق ہوں۔ اے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس دشمن ہیں، ان کے جال سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کی قربانیوں کو قبول فرما، بڑوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ انہیں ایسا عمل کرنے والا بنا کہ یہ دوسروں کے لیے رکاوٹ کی بجائے ان کو کھینچنے کا باعث بنے۔ اے اللہ ہم سارے کے سارے عمل کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ اے اللہ ہمیں دین پر، قرآن پر، حدیث پر دھبا نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں دھبا نہ بنا۔ اے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ رب العزت، اے اللہ رب العزت ہم سب کو روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ رب العزت پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بڑے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ رب العزت ہم تو نقل ہی کرتے ہیں، اے اللہ کہاں گئے وہ پڑھانے والے، کہاں گئے وہ غم رکھنے والے، کہاں گئے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے شاگردوں کے لیے تہجد کی نماز میں دعائیں کرنے والے۔ اے اللہ رب العزت اس کا عشر عشیر ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم قرآن کے، حدیث کے طالب علم ہیں، اے اللہ اعمال کے اعتبار سے مجرم ہیں۔ اے اللہ رب العزت سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ حافظہ بڑھا دے، اے اللہ قرآن اور حدیث اور دین کو ذہن میں محفوظ کرنے والا بنا دے، اے اللہ من عن آگے پہنچانے والا بنا، اخلاص کے ساتھ عمل کی نیت سے اور آگے پہنچانے کی نیت سے اے اللہ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت ہم سب کو وسعت کے ساتھ حلال روزی مہیا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے جو قرضے ہیں جس پر بھی ہیں، اے اللہ خلاصی کی اپنی طرف سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اوپر جو بھی حالات ہیں یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں، دین سے دوری کی وجہ سے ہیں، اور تیرا معاملہ اپنوں کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں دوبارہ قرآن اور حدیث کی طرف، دین کی طرف، اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہم متاثر ہو چکے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ کی چھتری کے سائے تلے دیتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری شیطان سے اور نفس سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ رب العزت اس ادارے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ
اس کی جو شورا ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما، جو اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچیاں اس ادارہ سے عالمہ یا حافظہ ہو کر گئیں، جو بچے گئے اے اللہ انہیں اپنی پناہ میں رکھ، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن مجید یاد رہ جائے سنانے والا بنا، دین کا علم یاد رہ جائے آگے پہنچانے والا بنا۔ اے اللہ درس قرآن کی مجلسیں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت ہم کچھ نہیں، اے اللہ رب العزت ہماری محنت کچھ نہیں، آپ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اے اللہ اگر آپ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو وجود دیتے ہوئے ہدایت کے اعتبار سے قبول فرما لیں گے تو ہماری یہ خوش بختی ہوگی۔ اے اللہ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، آپ سے اسی بات ہی کی امید ہے۔ اے اللہ آپ غافر الذنب ہیں، آپ غفار ہیں، آپ غفور ہیں۔ اے اللہ بخشش فرما، اے اللہ بخشش فرما۔ اے اللہ آپ تواب ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں، بار بار توبہ قبول کرتے ہیں، پھر ٹوٹ گئی پھر قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہر وقت ہر گھڑی ہر آن اے اللہ خلوت میں جلوت میں اپنا خوف نصیب فرما۔ اے اللہ لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں یا نہ دیکھ رہی ہوں، دل کا یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما، اے اللہ تقوی کی حقیقت نصیب فرما، توکل کی حقیقت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو محض اپنے دروازے کا سوالی اور بھکاری بنا، غیروں کی احتیاجیوں سے غیروں کے دروازوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا ابھی سب سے ایک گزارش ہے کہ مجھے لیور کا جگر کا عارضہ ہے، 8 تاریخ کو میرا لاہور ٹرانسپلانٹ ہے، تو میں سب سے گزارش کروں گا اللہ سے دعا کریں عافیت کے ساتھ یہ مرحلہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے۔ جو اللہ رب العزت کریں مجھے اس پر راضی فرمائیں۔